یہی بندر کی ٹرم پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو امیہ کے لیے استعمال کی۔ المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے منبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی الاسلام نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی، مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا، اور انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا بنو مروان کے بنو امیہ کے بندروں کو کہ وہ میرے منبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں۔ اچھا، یہ بندر کا لفظ دیکھ لیں، بنو امیہ کے لیے بھی آیا ہے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے موجود ہے، سلیم اسد نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، شیخ البانی نے صحیح کہا، شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام فرمایا میں نے آل امیہ بنو مروان کے بندروں کو اپنے منبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور اتنے غمزدہ ہوئے کہ وفات تک حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ہم جب اسماء و رجال کی کتابوں میں پڑھتے کہ فلاں فلاں راوی کذاب تھا تو حیرت ہوتی کہ کوئی انسان اتنا بے باک کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ لیکن جب مرزا کو سننا شروع کیا تو ہماری حیرت ختم ہوتی گئی کہ دنیا میں بڑے بڑے کذاب ہوتے ہیں، مرزا بھی بہت بڑا کذاب ہے۔ مستدرک حاکم اور مسند ابی یعلا کی دونوں روایات پڑھیے اور ڈھونڈیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا۔ یہ جملہ اپنی طرف سے شامل کر دیا کہ وفات سے چند دن پہلے۔ اب یہ دونوں روایات دوبارہ پڑھیے اور ڈھونڈیے کہ بنو امیہ اور بنو مروان کہاں لکھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے بن الحکم اور دوسری میں ہے بن الحکم بن ابی العاص، یعنی حکم بن ابی العاص کی اولادیں۔ کسی انسان میں اگر کچھ تھوڑی سی شرم بھی ہو تو وہ اپنے بیانیے کو ثابت کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ نہ بولے، لیکن یہاں وہ نہیں پائی جاتی۔ مرزا جی نے کہا کہ فلاں فلاں نے اس روایت کو صحیح کہا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس روایت کو باطل کس نے کہا اور اس کے راویوں پر جرح کرنے والے کون ہیں۔ امام جورقانی نے الاباطیل میں اس روایت کو باطل قرار دیا اور اس کی دونوں سندوں کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایسی حدیث ہے جسے صحت کی طرف لوٹایا ہی نہیں جا سکتا، اور اس حدیث کی ابن ابی حازم سے علا بن عبد الرحمن کے واسطے سے کوئی اصل ثابت نہیں، بلکہ یہ حدیث علا سے زنجی کی روایت کے ذریعے ہی مشہور ہے۔ دوسری سند میں ابو عمرو الہیری بھی ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے امام ابو الفضل المقدسی سے ابو عمرو الہیری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ تشیع کی طرف مائل تھے۔ امام ابن جوزی العلل المتناہیہ میں لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام جوزی اس کی تینوں سندوں کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ پہلے طلیق میں مسلم بن خالد الزنجی ہے، ابو زرعہ نے کہا وہ منکر الحدیث ہے، اور علی بن المدینی نے کہا وہ کچھ بھی نہیں۔ اسی میں علا بن عبد الرحمن بھی ہے۔ یحییٰ نے کہا اس کی حدیث حجت نہیں، وہ مضطرب الحدیث ہے اور لوگ ہمیشہ اس کی حدیث سے بچتے رہے ہیں۔ دوسرے طریق میں بھی علا ہے اور اس میں ابو عمرو الحیری بھی ہے جو تشیع کی طرف مائل تھا۔ تیسرے طریق میں علی بن زید ہے۔ امام احمد اور یحییٰ دونوں نے کہا وہ کچھ بھی نہیں، اور اس میں الشاذکونی بھی ہے جو جھوٹا ہے۔ یحییٰ نے کہا وہ کچھ بھی نہیں، اور امام بخاری نے کہا وہ ہر ضعیف سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ یہ تو تھی اس روایت کی سند پر بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ تیسرے طبقے کی کتابوں مستدرک حاکم اور مسند ابی یعلا کی اس روایت کا متن پہلے طبقے کی کتابوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کے بعد اپنی مبارک زندگی میں وفات تک نہیں مسکرائے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو کچھ اور ہی بتاتی ہیں۔ جریر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے اسلام لائے۔
सही बुखारी 3822, सही मुस्लिम 6363, सही मुस्लिम 6364 में है कि जरीर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुझे देखते मुस्कुरा देते। सही बुखारी 680 में खादिम रसूल अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात के दिन भी मुस्कुराए और हंसे। सही बुखारी 1205 में सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात के दिन भी खिलकर मुस्कुराए। मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते वक्त भी मुतमईन रहे और तबस्सुम फरमाते रहे। दूसरी बात, अगर हकम बिन अबुल आस की औलाद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी पेशगोई फरमाई होती तो यकीनन ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद के इल्म में होती और वो कभी भी हकम बिन अबुल आस की औलाद के साथ रिश्ते कायम ना करते। मुआविया बिन मरवान बिन अल हकम हज़रत अली के दामाद थे। असबग बिन अब्दुल अजीज़ बिन मरवान हज़रत हुसैन के दामाद थे। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ज़ैद बिन हसन बिन अली के दामाद थे। अबू बकर बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान मोहम्मद बिन हसन के दामाद थे। अगर वाकई कोई ऐसी बात थी तो सवाल ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान ने उनके साथ रिश्ते क्यों कायम किए। तीसरी बात, मिर्ज़ा जी ने एक ज़ईफ़ रिवायत में तहरीफ करते और उसे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर फिट करते हुए कहा कि नबी का ख्वाब भी वही होता है, लेकिन जहां मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पूरे लश्कर को ख्वाब में दिखाया गया वो रिवायत कभी नहीं पड़ी। सही बुखारी 2788 में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया के लश्कर को बादशाहों की तरह तख्त पर बैठे हुए देखा। मिर्ज़ा जी के कोई उसूल तो है नहीं, बस एक ही उसूल है कि रिवायत जहां भी हो और जैसी भी हो होनी ऐसी चाहिए जिससे मुआविया पर ज़बान दराज करने का मौका मिल सके, जिससे उसकी फक्की बिकती रहे। और हाँ, कोई मिर्ज़ा की इन बातों में ना आ जाए कि फला मुहद्दिस ने सही कहा और फला ने सही कहा, क्योंकि जब कोई ऐसी हदीस पेश की जाए जिसे मुहद्दिसीन तो सही कहते हों लेकिन मिर्ज़ा के बयानिए के खिलाफ हो तो फिर मिर्ज़ा बंदर की तरफ फुदकना शुरू कर देता है। अगर किसी को यकीन ना हो तो मिर्ज़ा से पूछ कर देख ले कि मिर्ज़ा जी जिस लश्कर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में बादशाहों की तरह तख्त पर देखकर मुस्कुराए थे, उस लश्कर के सिपा सलार का क्या नाम था, तो मिर्ज़ा जी की शक्ल ही आपको बता देगी कि ये मुहद्दिसीन की बात किस हद तक मानता है।